آج اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو مسلمانوں کا اخلاق تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو حسن اخلاق سے ملے۔ آپ کسی کو اگر اپنی بات سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی سے آپ اچھے اور سچے تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو حسن اخلاق سے اس سے پیش آنا ہوگا۔ اس کے سامنے اپنے اخلاق کو بہترین درجے میں رکھنا ہوگا، بہترین سے بہترین گفتگو کر کے آپ اس کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کا دیوانہ ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو سے، اگر آپ کی گفتگو میں، آپ کی بات کرنے میں نرمی ہو، آپ کے لہجے میں نرمی ہو، وہ آپ سے متاثر ہوگا۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جس سے بولتے ہیں تیز آواز میں بولتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو پیچھے چھوڑ چکے، جبکہ مسلمانوں کا اخلاق تو یہ ہے کہ ان کا اخلاق دیکھ کر کے غیر کلمہ پڑھتے تھے، داخل اسلام ہوا کرتے تھے، اسلام کے اندر آ جایا کرتے تھے کہ ارے جب ان کا اخلاق اتنا بہتر ہے، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، تو جس سے یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو بانی اسلام جو اسلام لے کر کے آیا ہے اس کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کے غیر مسلم جو ہے کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ہم اپنی سوسائٹی کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر دیکھیں، ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اخلاق کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں یہ تک نہیں معلوم، اتنا بھی نہیں معلوم کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ مسلمانوں اپنے وقار کو جانو، تمہارا وقار کیا تھا۔ دیکھیں آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے، پہلے کے لوگ، پہلے جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بھائی کو سونا چاندی رکھنے کے لیے، اپنا مال رکھنے کے لیے نہیں دیا کرتے تھے، اپنا مال اپنے بھائیوں کو نہیں دیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اپنا مال مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرا بھائی تو مجھ سے دغا کر سکتا ہے، میرا رشتہ دار تو امانت میں خیانت کر سکتا ہے، لیکن یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ مسلمان ہے، ان کے یہاں یہ کرنا سب حرام ہے، یہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لہٰذا میں اپنا مال ایک مسلمان کو دینا گوارا کروں گا لیکن اپنے بھائی کو دینا گوارا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا اخلاق تھا، اسلام سے لوگ اس قدر متاثر تھے۔ اگر غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے لیکن اسلام کو فالو کیا کرتے تھے، اسلام کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے کہ ہاں اسلام میں یہ چیز غلط ہے، اس کے ماننے والے بھی اس کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بدکاریاں مسلمانوں کی بستیوں میں ملتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنا کردار، اپنا وقار کھو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دیکھو تو مسلمان کے لب پر جھوٹ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جھوٹ بولنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی سے بد اخلاقی کرنا بالکل ناجائز، جائز نہیں، کسی کے بھی ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کے اندر سب سے زیادہ بدکاری بھری ہوئی ہے، سب سے زیادہ برے کام مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، آئیے میں ایک واقعہ بتاؤں۔ پہلے کے یہودی نصارہ بھی اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کتنا اچھا اور سچا سمجھتے تھے، کتنا اچھا اور سچا سمجھا جاتا تھا۔ یہودی جو اسلام سے بیر رکھتے ہیں، اسلام سے ہمیشہ جو دشمنی رکھتے ہیں، اسلام سے ہمیشہ جنگ کرتے آئے ہیں، یہودی نصارہ، ایک جماعت یہودیوں کی، ایک یہودیوں کا قافلہ، ایک قافلہ یہودیوں کا ایک راستے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ راہ میں، راستے پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، تو پتہ ہے
یہودیوں کے سردار نے کیا کہا؟ کہا کہ یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ جب اس کے لوگوں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرتا تو اس راستے پر یہ پتھر نہیں ہوتا۔ ہمارے اخلاق کی تعریف تو ہمارے دشمن کیا کرتے تھے، ہماری اخلاق کی تعریف تو غیر مسلم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن کے اندر یہ نہیں ہے آپ کسی سے ملیں تو اس کو ملنے سے پہلے اس کو دعا دیں، کسی مذہب کے اندر نہیں، لیکن اسلام کے اندر ہے۔ اسلام مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت نازل ہو تم پر۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو وہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے، اس کو دعا دے کر کے ملتا ہے، تب اپنے کلام کو شروع کرتا ہے، اپنی بات چیت کو شروع کرتا ہے۔ یہ اسلام نے بتایا، لیکن آج ہم اسلام کو کتنا پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مذہب اسلام میں ہے۔ ہم اسلام کی ہسٹری کو تو پڑھیں، اسلام نے کیا درس دیا ہے ہم اسے پڑھے تو، لیکن ہم اسلام کو نہیں پڑھنا چاہتے، ہم اسلام کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اسلام کے مجاہدین کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ آج جو قوم جگہ جگہ رسوا ہو رہی ہے، آج مذہب اسلام کو ہر کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہے، جس کے جو من میں آتا ہے وہ طرح طرح کی گستاخی اسلام میں کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کا آخر ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے زمانے نے آج ہمیں چھوڑ دی۔ جو قوم سب سے آگے نظر آتی تھی اخلاق میں، کردار میں، وقار میں، وہ قوم سب سے پیچھے ہوئی ہے۔ پتہ ہے ایک غیر مسلم لڑکی جب داخل اسلام ہوئی تو اس سے میڈیا والوں نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہیں مسلمانوں میں کون سی ایسی چیز پسند آئی جس کو تم دیکھ کر کے مسلمان ہوئی؟ مسلمانوں اس کے جملوں پر غور کرو، اس نے تلخ جملے بولے مسلمانوں کے لیے، کہا کہ مسلمانوں کی بات کرتے، اس دور کے مسلمانوں کی بات کرتے، اس دور کے مسلمان سے زیادہ کوئی کمینہ، مکار، مکر و فریب کرنے والا، جھوٹ غیبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تو اسلام پڑھ کر کے مسلمان ہوئی، اسلام کی ہسٹری کو پڑھ کر کے مسلمان ہوئی ہوں، پہلے کے مسلمان کے کردار کو، پہلے کے مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئی۔ آج کے دور کے مسلمان کو دیکھ کر کے میں مسلمان نہیں۔ مسلمانوں سدھرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر بار کو سدھارو، اپنی سوسائٹی، اپنے محلے، اپنی سٹی، اپنے گھر بار کو سدھارو۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور جس دن ہم اسلام سے ہٹنے لگیں گے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، چھوڑنے لگے، یہ زمانہ ہمارے پیچھے پڑنا شروع ہو گیا۔
اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم مسلم ہوئی ہے، بے اقتدار اپنی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں